حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں۔ حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں۔ حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں۔ حسین تیرا ہی حوصلہ لٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عامل محمد زبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے پیارے ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو میرا رابطہ نمبر 030843796661 030843796661۔ اگر آپ بیرون ملک سے کال کریں تو نمبر سے پہلے پاکستان کا کنٹری کوڈ 0092 ڈائل کر لیجئے۔ شکریہ۔ آج میں بات کروں گا اور آپ کو ایک بہت خاص الخاص عمل بھی بتاؤں گا رشتوں کے حوالے سے۔ جو استخارہ کیا جاتا ہے، جو استخارہ کروایا جاتا ہے، اکثر جو ہے وہ ہمیں بھی یہ چیز سننے کو ملتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے جو ہے وہ استخارہ کروایا تھا مگر جو ہے وہ رشتہ خراب ہو گیا، وہ صحیح نہیں نکلا۔ تو ان کی غلط فہمی یہ دور کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک استخارہ بھی بتاؤں گا۔ اور استخارے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ براہ کرم آپ لوگ خود کر لیا کیجئے، اور آپ اس سلسلے میں ناعاملوں کے پاس جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو بہت کوئی ایسی کوئی مجبوری ہے کہ آپ اگر خود نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے وہ ہم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، یا جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، جو باشعور عامل آپ کو ملے اس سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل ایک بڑا عام ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ آن لائن بھی استخارے ہو رہے ہیں، ٹیلی فون کالز پہ بھی استخارے ہو رہے ہیں، ٹی وی پروگرامز میں بھی استخارے ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے تسبیحاں ہلا کے بھی استخارے ہو رہے ہیں۔ جبکہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ حساب و کتاب کے دیگر اور فارمولے ہیں، لیکن یہ استخارہ بالکل نہیں ہے۔ یہ استخارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ علم العداد سے حساب ہو سکتا ہے، یہ ستاروں کے ملاپ سے حساب ہو سکتا ہے، یہ موکلات سے حساب کتاب ہو سکتا ہے، اور اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، یہ استخارہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو استخارے کا نام دے کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں یا اپنے پیسے کمانے کی خاطر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیز اور جو اصل استخارہ ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس میں استخارہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈائریکٹ مشورہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہونے والا مشورہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں دوسرے طریقے استعمال کر کے اور استخارے کے نام پہ لوگوں کو بتا کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے، پھر لوگوں کا یقین اٹھ جاتا ہے کہ استخارہ غلط ہو گیا۔ توبہ نعوذ باللہ، استخارہ غلط نہیں ہوتا، بلکہ اس کا گناہ گار ہے وہ شخص جس نے اس طرح کا عمل کر کے آپ کو مس گائیڈ کیا اور آپ کی زندگی کو خراب کیا۔ یہ براہ کرم ان چیزوں کا خیال کیا کیجئے۔ استخارے کے لیے جو حدیث پاک میں ہمیں مجرب المجرب چیز ملتی ہے وہ دعائے استخارہ ہے، وہ کیجئے۔ استخارے کے لیے جو ٹائم لمٹ ہے وہ کم سے کم 3 دن کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ استخارے کے لیے ہمیں کوئی ایسا طریقہ نہیں ملتا۔ دوسرے جو طریقہ کار ہیں ان کے اوپر کوئی اعتماد کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ عامل باقی معاملات میں کتنا پختہ ہے، اس کا اپنا کردار کیسا ہے، اور اس کے جو ماضی کے جو اس کے کیے گئے کام ہیں ان میں کتنی پرفیکشن ہے، اس کے حساب کتاب میں کتنی پرفیکشن ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کو استخارے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ جو دوسرے حساب کتاب ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ وجدان والی کیفیات ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ عامل اگر خود
پختہ نہیں ہے اپنے عمل میں، اپنے عمل کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا نہیں کرتا، تو اس کا عمل 100% غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس عمل کے دوران عامل کی توجہ کہیں بھٹک جاتی ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہے، تو وہ 50-50 بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں کچھ باتیں صحیح کچھ غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اگر وہ مکمل طور پہ پرہیزگار ہے اور باکردار انسان ہے، باکردار آدمی ہے، تو پھر اس کا یہ جو حساب و کتاب کے طریقے ہیں وہ تسبیح سے چیک کرے یا دوسرے طریقوں سے چیک کرے، تو پھر اس کا کیا ہوا صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کو استخارے کا نام ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ بڑے بڑے مفتیان تسبیح والے عمل کو استخارے کا نام دے رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اور دیگر جو اس طرح کے عملیات ہیں وہ اور طریقہ کار ہیں، اس کو آپ اور کوئی بھی نام دے دیں، لیکن اس کو استخارہ کہہ کے نہ اپنے آپ کو گناہ گار کریں اور نہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ اب استخارے کا آپ کو ایک مجرب المجرب عمل بتا دیتا ہوں۔ عملیات تو جو قرآنی اور نورانی عملیات ہیں سارے ہی مجرب ہوتے ہیں۔ ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے تجربے سے گزرا، جو ہماری ریسرچ سے گزرا، یا جس کی ہمیں اجازت ملی، جس کو ہم اپنے استعمال میں اپنی پریکٹس میں لائے، ہم اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں استخارے کا، اس کو کم از کم 3 دن تک کر لیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ خود کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بامر مجبوری آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ استخارے میں آپ کو جو بھی مشاہدہ ہو، جو بھی آپ کو اشارہ ملے، جو بھی آپ کو دکھائی دے یا جو بھی آپ کو سنائی دے، خواب کی صورت میں یا حقیقت کی صورت میں، اس کو ہر بندے کے ساتھ ڈسکس نہ کیا کریں۔ اس کو کسی باشعور، کسی سمجھدار، جو کوئی صاحب علم شخص ہو، اس کے ساتھ ڈسکس کیا کیجئے۔ ہمارا بتایا ہوا اگر آپ کرتے ہیں استخارہ، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں۔ بعض دفعہ جس بچے یا بچی کے رشتے کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی اس قسم کی بندش، کوئی اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں کہ ان کے حوالے سے آپ کو جو اشارے ملتے ہیں، چونکہ آپ کی فیلڈ نہیں ہوتی، اگر کوئی ایک عام بندہ کرتا ہے تو اس کو ان باتوں کی صحیح سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے جب بھی آپ کسی رشتے کے لیے استخارہ کریں تو اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو غلط فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی باشعور بندے سے ڈسکس کر لیں۔ اب آپ کو اس کا جو عمل ہے وہ بتاتے ہیں۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کم از کم 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ان 3 دنوں میں آپ نے یہ کرنا ہے، نماز عشاء بے شک تھوڑی لیٹ کر کے پڑھ لیں، جب آپ اپنے باقی کاموں سے، باقی تمام مصروفیات سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے نہ کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے، نہ آپ نے موبائل فون کا استعمال کرنا ہے، اور بالکل اس عمل سے فری ہو کے آپ نے پرسکون ہو کے سو جانا ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو حالت میں اپنے مصلی پر ہی موجود رہنا ہے، اور جو آیت مبارکہ آپ کو میں پڑھ کے بتانے لگا ہوں، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر کم از کم 11 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیں محبت سے، اور اس کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے مسئلے کا آپ کو واضح طور پہ جواب مل جائے گا۔ اب غور سے سماعت فرما لیجئے۔ یہ قرآن کریم کا پہلا سپارہ سورہ بقرہ، اس کا 4تھا رکوع ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت اس طرح سے شروع ہو رہی ہے، قالوا سبحانکا، یہ قالو سے شروع ہو رہی ہے، قالوا سبحانکا، لیکن استخارے کے لیے ہم جب اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو ہم قالو نہیں پڑھیں گے، ہم اس طرح پڑھیں گے، سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ اس آیت مبارکہ کو جو ہے وہ 101 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں، اور کوشش کریں کہ پڑھنے کے دوران بھی آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے۔
آپ توجہ اپنے اسی مقصد کے لیے کریں، اپنے رشتے کے لیے کر رہے ہیں یا بچے بچی جس کے رشتے کے لیے بھی کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وہی مقصد رہنا چاہیے۔ اگر آپ اس چیز میں کامیاب نہیں رہ پاتے، آپ کا ذہن بہت زیادہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے، تو ان بچوں کے جس کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے نام ایک کاغذ کے اوپر لکھیں اور وہ اپنے سامنے رکھ لیں، اور ساتھ یہ لکھیں کہ جو ہے وہ ان کا رشتے کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ رہنمائی مل جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کا رشتہ کرنا آپس میں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کاغذ کو سامنے رکھ کے اپنی نظر کو اس کے اوپر ٹکا کے اس کے طرف فوکس کرتے ہوئے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے آپ یہ پڑھیں، اور یہ عمل مکمل کر کے اینڈ پہ درود پاک پڑھ کے دعا کر کے، اور جو ہے وہ دائیں کروٹ آپ نے اس طریقے سے یہ سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو ایسے کان کے نیچے رکھنا ہے، اور جس کاغذ کے اوپر لکھا تھا اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں، اور جو ہے وہ اگر نیند نہیں آتی جتنی دیر تک، تو اسی آیت مبارکہ کو بغیر کسی تعداد کے، بغیر گنے، آپ اسی آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں۔ اس کی لمٹ جو ہے وہ کم از کم 3 دن ہے، 3 دن آپ یہ عمل کریں، اس کا میں آپ کو واضح جواب مل جائے گا۔ جو جواب آپ کو ملے، جو اشارہ آپ کو ملے، جو مشاہدہ آپ کو ہو، اگر آپ کو اس کی کسی بھی طرح سے سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے رابطہ قائم کریں، نمبر ویڈیو کے شروع میں دے دیا گیا ہے۔ تو یہ عمل ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ کاغذ والا جو طریقہ میں نے بتایا وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر اس کے بغیر بھی آپ کی توجہ اپنے مقصد کے اوپر قائم رہتی ہے، آپ کا ذہن زیادہ نہیں بھٹکتا، تو کاغذ والی شرط کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔